اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ معذرت 3 دن کی کہ میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ نہیں کر سکا، تھوڑی سی مصروفیات کچھ آ گئی تھی، ضروری اور غیر ضروری، تو جس کی وجہ سے غیر حاضری لگ گئی، تو معذرت اس کی۔ اور آج کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ تو دونوں سائڈ سے بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا، پریس کانفرنس بھی کی گئی۔ البتہ یہاں پہ میں ایک چیز ضرور چاہوں گا کہ اس کا ذکر کروں کہ جب یہ جماعت اسلامی کا دھرنا شروع ہوا تھا تو 3-4 دن کے بعد میں نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی جس میں نے نشاندہی کی تھی کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ سیدھے سادے اور جھوٹ بولنے سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، مخلص ہیں۔ البتہ جو ان کے سامنے ہیں یعنی حکومتی لوگ جو ہیں وہ بہت تیز ترار لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں۔ تو ان کی کوشش یہی ہے کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے یہ لوگ تھک جائیں اور واپس چلے جائیں۔ تو بہرحال آج کا جو ایگریمنٹ اناؤنس ہوا ہے وہ حوصلہ افزا تو ہے ہی ہے، البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو کچھ لوگ جو صحافی ہیں، سو کال صحافی یا یوٹیوبرز ہیں، وہ جماعت اسلامی نے جو ایگریمنٹ کر کے دھرنا ختم کیا ہے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید بالکل بے جا ہے۔ کیوں کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ تھے، جو ورکر تھے، جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ یا جیسے بھی تھا انہوں نے دھرنے کا آغاز کیا، دھرنے میں وہ بیٹھے رہے اور جم کے بیٹھے رہے، نہ بارش کی پرواہ کی نہ کسی اور چیز کی پرواہ کی۔ البتہ یہ جو تنقید کر رہے ہیں یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور ان لوگوں نے گھروں میں بیٹھتے ہوئے بھی کوئی ویڈیو، کوئی پروگرام ان کے حق میں نشر نہیں کیا اور نہ ہی ریکارڈ کر کے ریلیز کیا۔ تو اس لیے یہ تنقید ان کی بنتی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں تو ان کی تنقید بنتی نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز اس دھرنے سے اور مزید نکھر کے آ گئی کہ یہ قوم جو ہے یہ بے حسی کا شکار ہے۔ میری بات اگر کسی کو بری لگے تو معذرت، میں ساری قوم کو تو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، البتہ میجارٹی لوگ جو ہیں وہ بے حسی کا شکار ہیں۔ اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 2013 میں اور 14 میں جب طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا اور کال دی لوگوں کو، تو اس وقت بھی لوگ ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے سارا تماشا دیکھتے رہے، لیکن دھرنے میں بے نفس نفیس شامل ہونا پسند نہیں کیا، جس کی وجہ سے بالآخر ان کو بھی 70 دن کے بعد واپس آنا پڑا خالی ہاتھ۔ اور یہی حال اب جماعت اسلامی کے دھرنے کا ہوا ہے کہ ہر بندہ بل بلا رہا ہے کہ بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن کسی کو، بہت تھوڑے لوگوں کو توفیق ہوئی ہے کہ وہ اس دھرنے کا جا کے حصہ بنیں، اس کی رونق میں اضافہ کریں، اور جو اس کے قائدین ہیں ان کا حوصلہ بڑھے تاکہ وہ اپنی شرائط کے اوپر حکومت سے بات چیت کر سکیں۔ لیکن چونکہ تھوڑے لوگ تھے اور وہی لوگ تھے جو پہلے دن سے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے ڈیفینیٹلی جو قائدین تھے ان کی جو قوت ہوتی ہے، جو بارگیننگ کے اوپر اگلی مخالف پارٹی کو مجبور کرتی ہے، جو حسابی طاقت ہوتی ہے وہ کمزور پڑنے لگ جاتی ہے۔
جب ایک ہی قسم کا سامنے مجمع نظر آ رہا ہو، اس میں اضافہ نہ ہو رہا ہو۔ تو ایک تو اس سے بے حسی نظر آئی قوم کی کہ جماعت اسلامی کے لوگ اپنے لیے اپنے بجلی کے بل کم کرانے نہیں گئے تھے، وہ پوری قوم کے لیے گئے تھے۔ بہرحال قوم نے ساتھ نہیں دیا، سچی بات یہی ہے اور مختصر بات یہی ہے کہ قوم نے ساتھ ان کا نہیں دیا، اور انہیں اچھا کیا کہ وہ اٹھ کے واپس چلے گئے۔ جو ان کے کاروبار تھے وہ تو باؤ برباد ہو رہے تھے، تو اب جا کے اپنا کاروبار سنبھالیں، جو بھی تھوڑا بہت اس میں سے کمائی ہوتی ہے تو وہ بھی باقی لوگوں کی طرح بل ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر حکومت کے کردار پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں تو حکومت کا کردار بھی حوصلہ افزا نہیں ہے، البتہ حکومت نے وہی کردار ادا کیا جس کی ہمیں توقع تھی کہ حکومتیں ایسے ہی کرتی ہیں کہ جو اصحاب ہوتے ہیں اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، اور جو مجمع بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے بغیر کسی وسائل کے، تو وہ کب تک سختیوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو بہرحال حکومت کسی حد تک جیت گئی ہے، انہوں نے ایگریمنٹ تو کیا ہے، البتہ اس ایگریمنٹ کے اوپر عمل ہونا بہت دشوار ہے، بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، اگر اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے تو کسی حد تک عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، اور جماعت اسلامی کے لوگ بجا طور پر اس کا کلیم کر سکیں گے کہ ہماری وجہ سے یہ عوام کو ریلیف ملا۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کردار رہا وہ بھی بہت مایوس کن رہا، بہت مایوس کن رہا۔ میں احمقانہ بھی نہیں کہوں گا، منافقانہ بھی نہیں کہوں گا، لیکن مایوس کن رہا کہ عمران خان صاحب جیل میں اور باقی قائدین باہر پریس کانفرنسز میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ ضرور کہتے رہے کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، البتہ یہ صرف زبان تک رہا، زبانی کلامی رہا، پریکٹیکلی انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر وہ لوگ بھی ادھر جا کے بیٹھ جاتے دھرنے میں تحریک انصاف والے، تو یقیناً بارگیننگ پوزیشن دھرنے والوں کی بہتر ہوتی حکومت کے مقابلے میں۔ تو بہرحال جو ہونا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، بندہ صرف اپنی طرف سے ایک پرخلوص کوشش کر سکتا ہے۔ تو حافظ نعیم صاحب نے جماعت اسلامی کے امیر بننے کے بعد اتمام حجت کیا ہے، اور اگر عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو عوام پہلے بھی بھگت رہی ہے، آئندہ بھی بھگتے گی۔ تو جو اجتماعی کوشش ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے، انفرادی کوشش جو ہے وہ اس کا کوئی فروٹ نہیں ملتا، کسی کو بھی نہیں ملتا، انفرادی کوشش کا فروٹ کسی کو نہیں ملتا۔ اجتماعی کوشش سے ہی اجتماعی مفاد قوم کو ملتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے جو کردار ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنے گریبار میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارا اپنا کردار کیسا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹس میں بھی ضرور اس کا اظہار فرمائیں، اور اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔